بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی کہ سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین علیہ السلام کے 40 فضائل مبارکہ اور مناقب جو حدیث مبارکہ میں تاجدار کائنات رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، ہم ان سے ہوشاشنی کر سکیں اور ان کا بیان کر سکیں۔ تو اس کا آغاز کرتے ہیں امام حسن اور امام حسین کے ناموں سے کہ یہ نام آقا علیہ السلام نے رکھے اور اللہ کی طرف سے یہ رکھے گئے ہیں، اللہ کی طرف سے یہ نام رکھے گئے، تفویض کیے گئے، سپرد کیے گئے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، مسند احمد بن حنبل میں، مسند ابی یعلا میں، امام حاکم کے المستدرک میں فرماتے ہیں لما ولد حسن سماہ حمزہ کہ جب سیدنا حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو انہوں نے ان کا نام حمزہ رکھا، اور جس وقت امام حسین کی ولادت ہوئی تو انہوں نے ان کا نام اپنے چچا جعفر کے نام پر جعفر رکھا۔ امام حسن کا نام حمزہ اور امام حسین کا نام جعفر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا لیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو انہیں اپنے پاس بلایا، پاس بلا کر فرمایا انی امرت ان اغیر اسم ہذین، مجھے حکم دیا گیا ہے میں ان دونوں ناموں کو بدل دوں۔ اب حضور کو حکم کس طرف سے دیا جاتا تھا؟ اللہ کی طرف سے۔ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے میں ان دونوں ناموں کو بدل دوں، اور پھر فرمایا وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ ورسول عالم۔ یہ دیکھیے صحابہ کرام کا عقیدہ دیکھیے، محبت دیکھیے، ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے۔ انہوں نے آگے کچھ چیچڑا نہیں کیا بلکہ عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فسماہما حسنا و حسینا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں شہزادوں کے نام حسن اور حسین رکھ دیے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نام ملے تھے، تبدیل کر کے حسن اور حسین رکھ دیے۔ پھر ایک حدیث ہے، یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے، حضرت سالم رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے مختلف الفاظ سے، امام احمد بن حنبل کی فضائل الصحابہ میں، امام طبرانی کے المعجم الکبیر میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں، اور یہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے بھی مروی حدیث ہے، امام حاکم کے المستدرک میں اور امام احمد بن حنبل کے المسند میں اور صحیح ابن حبان میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت فاطمہ کے ہاں حسن کی ولادت ہوئی، امام حسن میرا بیٹا شہزادہ حسن پیدا ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، فرمایا مجھے میرا بیٹا تو دکھاؤ، میرا بیٹا مجھے دکھاؤ تو صحیح، میرے پاس تو لاؤ، میری گود میں لاؤ، تم نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے، حرب یعنی جنگجو، جنگ کرنے والا، اللہ کی ہاتھ کی جنگ کرنے والا، اللہ کے کلمہ کو سربلند کرنے والا، میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ تو حضور نے فرمایا بل ہوا حسن، یہ حسن ہے، یہ حسن ہے، حرب نہیں، یہ حسن ہے۔ پھر دوسرے شہزادے حسین کی ولادت ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لے آئے، فرمایا مجھے میرا بیٹا تو دکھاؤ، میرا بیٹا میرے پاس تو لاؤ، تم نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ کیونکہ انہیں جنگ سے محبت تھی، وہ ہاتھ کی ہاتھ لڑنے والے تھے، کہتے عرض کرتے یا رسول اللہ اس کا نام حرب رکھا ہے، دوسرے شہزادے کا نام بھی حرب رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا بل ہوا حسین، بلکہ وہ حسین ہے، بلکہ وہ حسین ہے۔ پھر تیسرے شہزادے کی ولادت ہوئی، تیسرا شہزادہ بن کا وضع وصال فرما گیا تھا، تو حضور نے فرمایا تیسرا شہزادہ جس وقت وہ حضور تشریف لائے، فرمایا بتاؤ میرا شہزادہ لاؤ، تم نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے،
ہر حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تو حضور نے فرمایا بل ہوا محسن، بلکہ وہ محسن ہے. کیا ہے؟ محسن. اس کا نام محسن ہے. تو حضور نے تینوں شہزادوں کے نام خود تجویز فرمائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نام رکھے اور کس کی طرف سے ملے؟ اللہ کی طرف سے. ان کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ارشاد فرمایا انما سمیتہم باسم ولد ہارون شبر و شبیر و مشبر. فرمایا جو حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام تھے شبر، شبیر اور مشبر، میں نے انہی کی نسبت سے اپنے شہزادوں کے نام حسن، حسین اور محسن رکھے. یہاں یہ بھی گمان آ سکتا ہے کہ پچھلی روایت میں ہمیں پتہ چلتا ہے حضور حضرت علی نے نام رکھا حضرت حمزہ کے نام پر اور جعفر کے نام پر. یہاں انہوں نے عرض کیا ہر تینوں نام پر. دراصل یہ دونوں روایتیں یہ مختلف نہیں، تضاد نہیں ہے. ان دونوں روایتوں سے حمزہ نام رکھنے میں، جعفر نام رکھنے میں بھی جادجو کا تصور ہے، جھوٹ بہادری کا تصور ہے، شیر دلی کا تصور ہے. اور ہر نام جو انہوں نے رکھا وہ ان کا صفاتی نام ذکر کیا کہ جو صفتی نام ہے وہ جھوٹے یہی کرتا ہے. تو اس لیے دونوں روایتوں میں یہ مطابقت ہے، دونوں روایتوں میں مطابقت ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شہزادوں کے نام حسن اور حسین اور محسن رکھے. فرمایا اور یہ اللہ کی طرف سے ملے تھے، اللہ کی طرف سے جو حکم ہوا تھا. اور پھر یہ دیکھیے بعض ائمہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ دونوں نام اللہ رب العزت نے اپنے پردوں میں چھپا رکھے تھے. پردہ الوہیت میں یہ چھپے ہوئے تھے، پردہ قدرت میں، رب کی قدرت میں یہ چھپے ہوئے تھے. حضرت مفصل بیان کرتے ہیں ان اللہ حجب اسم الحسن والحسین حتی سمى بهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابنیہ الحسن والحسین. کہ اللہ تعالی نے یہ دونوں نام حسن اور حسین کو پردوں میں چھپا رکھا تھا، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں شہزادوں کے نام حسن اور حسین رکھ دیے، حسن اور حسین رکھ دیے. یہ امام نبہانی نے الشرف المعبد میں ذکر کیا ہے اور امام نووی نے تہذیب الاسماء میں. اور حضرت عمران بن سلیمان کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں الحسن والحسین اسمان من اسماء اہل الجنہ لم یکونا فی جاہلیہ. کہ یہ جو حسن اور حسین نام ہیں یہ جنت کے ناموں میں سے، یہ جنت کے ناموں میں سے ہیں جو زمانہ جاہلیت میں کسی کے بھی نہیں تھے، زمانہ جاہلیت میں کسی کے بھی نہیں تھے. امام دلابی نے الذریات الطاہرہ میں ذکر کیا اور امام ابن حجر مکی نے الصواعق المحرقہ میں اس کو ذکر کیا. جو تیسری فضیلت ان کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف ان شہزادوں کے نام رکھے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ان شہزادوں کی ولادت ہوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے کانوں میں اذان بھی خود دی، خود ارشاد فرمائی. حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذن فی حضور حسن والحسین حین ولدا. کہ جس وقت امام حسن اور امام حسین کی ولادت ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں شہزادوں کے کانوں میں اذان دی، دونوں شہزادوں کے کانوں میں اذان دی. مسند الرایانی میں اور امام طبرانی کے المعجم الکبیر میں یہ حدیث مروی ہے. اور سنن ترمذی، سنن ابی داؤد، مسند احمد بن حنبل، مستدرک حاکم میں انفرادی طور پر بھی حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے یہ احادیث مروی ہیں. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان شہزادوں کا عقیقہ بھی خود کیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے سنن نسائی میں، سنن نسائی امام نسائی کی السنن الکبریٰ میں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عقیقہ میں حضرت حسن اور حضرت حسین کی طرف سے دو دندے ذبح کیے، دو دندے ذبح کیے. اور اسی طرح حضرت عمر بن شعیب وہ اپنے والد اور اپنے جد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین
حضرت حسین کی طرف سے، دونوں کی طرف سے برابر برابر دو دمبے ذبح کیے، دو دمبے ذبح کیے، ان کا عقیقہ کیا۔ امام حاکم نے المستدرک میں اس حدیث کو روایت کیا۔ یعنی یہ امام حسن اور امام حسین کی شان ہے کہ آقا علیہ السلام نے ان کے نام مبارک بھی خود رکھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کانوں میں اذان بھی خود دی، اور آقا علیہ السلام نے ان کا عقیقہ بھی خود ہی کیا کہ یہ حضور کے ایسے محبوب نواسے اور محبوب بیٹے۔ آقا علیہ السلام نے ایسی محبت کا اظہار کیا۔ حضرت امام حسن اور امام حسین کی محبت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنا نواسا کہہ کر مخاطب نہیں ہوتے تھے، بلکہ فرماتے میرے بیٹے، میرے لہتے جگر۔ آقا علیہ السلام اس طرح انہیں خطاب فرمایا کرتے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ان کے ہاں تشریف لائے، سیدہ فاطمہ کے ہاں۔ فرمایا اینا ابنایا، میرے بیٹے کہاں ہیں؟ میرے شہزادے کہے، میرے شہزادے کو لاؤ۔ عرض کیا یا رسول اللہ، وہ اپنے حضرت علی رضی اللہ عنہ انہیں اپنے ساتھ لے گئے، اپنے بابا جان کے ساتھ لیے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام انہیں ڈھونڈنے لگے، اپنے شہزادوں کو ان کی تلاش میں نکل گئے۔ تو کیا دیکھتے ہیں؟ پانی کی ایک جگہ گاڑ یا حوض، اس کے قریب دونوں شہزادے کھیل رہے ہیں، دونوں شہزادے کھیل رہے تھے، اور ان کے سامنے کھجور کے کچھ ٹکڑے پڑے ہوئے تھے، کچھ کھجوریں پڑی ہوئی تھی۔ تو حضور نے دیکھیے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا یا علی الا تکلم ابنیہ قبل الحر، اے علی گرمی کی شدت ہونے سے پہلے میرے شہزادوں کو واپس لے آنا۔ سبحان اللہ۔ حضور کس قدر خیال رکھتے ہیں اپنے شہزادوں کا، ان کی طبیعت کا، ان کے جسم کا، ان کا کس قدر خیال رکھتے۔ اور کربلا کا میدان دیکھیے، وہاں کتنی شدت کی گرمی، آقا علیہ السلام یہاں کس قدر احساس کرتے چھوٹے شہزادوں کا، اور کربلا میں جب تپتے صحرا میں شہزادے شہید کیے گئے ہوں گے، حضور کا ہاتھ بازا شہید کیا ہوگا، آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پر کس قدر شدت گزری ہوگی، غمناکی گزری ہوگی آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پر، کہ حضور یہاں برداشت نہیں فرماتے کہ میرے شہزادوں کو شدت گرمی ہو۔ یہ امام حاکم نے المستدرک میں اس حدیث کو روایت کیا۔ اور پھر ایک حدیث ہے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے ہر نبی کو 7 نجبا یا 7 نقبا عطا کیے۔ یہ جو احمد اللہ صالحین نے اصطلاح نہیں چلتی نجبا نقبا، تو حضور نے فرمایا ہر نبی کو 7 نجبا یا نقبا عطا کیے گئے ہیں، اور مجھے 14 نجبا اور نقبا عطا کیے۔ سبحان اللہ۔ 14 نجبا اور نقبا عطا کیے گئے۔ انہوں نے فرمایا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا انا، میں، میرے دونوں شہزادے حسن اور حسین۔ پھر فرمایا جعفر، حضرت جعفر، پھر حضرت حمزہ، پھر حضرت ابو بکر، پھر حضرت عمر، پھر حضرت مصعب بن عمیر، پھر حضرت بلال، پھر حضرت سلمان فارسی، پھر حضرت مقدار، پھر حضرت حذیفہ، پھر حضرت عمار، اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم اور علیہ السلام۔ 14 فرمایا کہ نوجوان آپ اپنی ذات مبارکہ کو شامل کر کے پڑھ رہے ہیں۔ 14 نجبا اور نقبا۔ سنن ترمذی مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے، اور امام احمد بن حنبل نے فضائل الصحابہ میں جو ایک یہی حدیث روایت کی ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ مولا علی شیر خدا کا نام ذکر کیا، اس سے کتنا المرتضی۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے یہاں بھی فرمایا ابنایا، حسن اور حسین نام دینے کی بجائے کیا فرمایا میرے بیٹے، میرے شہزادے۔ یہ امت کے نجبا اور امت کے نقبا میں سے ہیں، امت کے نجبا اور امت کے نقبا میں سے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ذکر کیا۔ پھر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شہزادوں کے لیے خصوصی فرمایا کہ یہ اہل بیت اطہار میں شامل ہیں. یہ حیثیت یہ شان بھی انہیں عطا کی. ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ اور سیدنا حسن اور حسین ان کو جمع کیا اور انہیں ایک کپڑے کے اندر لے لیا. پھر عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یاد ہے یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں، میرے گھر والے ہیں. امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں، امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا. اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے جو آیت مباہلہ نازل ہوئی. آیت مباہلہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، اے حبیب ان سے فرما دیں کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. ہم اپنے بیٹوں کو لاتے، جب عیسائیوں سے کہا تھا کہ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلا لیا، سیدہ فاطمہ کو بلا لیا، مولا حسن مولا حسین کو بلا لیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہم ہؤلاء اہلی، یاد ہے یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میرے اہل و عیال ہیں. صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، سنن ترمذی مسند احمد بن حنبل میں یہ حدیث مبارک ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات وہ بھی اہل بیت اطہار میں شامل ہیں جو قرآن میں آیت مبارکہ سورۃ الاحزاب میں اس کی روشنی میں. مگر جب تحصیل سے ہم احادیث مبارکہ کا ذخیرہ دیکھتے ہیں تو ان احادیث کثیر احادیث مبارکہ کثیر احادیث مبارکہ کے ذخیرہ میں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تحصیل کرتے ہیں، خاص فکر کے ساتھ نام لیتے ہیں، تو اپنے ساتھ ان چاروں ہستیوں کو شامل کر کے فرماتے ہیں یاد ہے یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں. مسلمانوں کے اندر بعض ایسے بد نصیب اور بد قسمت لوگ ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار کی اس تقسیم پر راضی نہیں ہیں. میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے، تحریریں پڑھی ہیں کہ جب وہ اہل بیت اطہار کا ذکر کرتی ہیں سیدنا حسن سیدنا حسین اور مولا علی شیر خدا کو ان کا ذکر نہیں کرتے. آپ اندازہ کریں یہ بغض اہل بیت ہے، یہ بغض اہل بیت ہے. اور اہل بیت اطہار کو جس سے بغض ہے، جس کا اہل بیت اطہار سے بغض ہے، وہ انہی کے ساتھ نہیں، وہ حضور کے ساتھ بغض ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ بغض ہے. اور جو اللہ کے رسول کے ساتھ جو بغض رکھتا ہے وہ اللہ کے ساتھ بغض رکھتا ہے. وہ ان کی بارگاہ میں بھی مبغوض ہے، حضور کی بارگاہ میں بھی مبغوض ہے، اللہ کی بارگاہ میں بھی مبغوض ہے. تو حضور نے خصوصاً ذکر کیا ان کا. اور پھر خاص شان ان کی حضرت حسن اور حضرت امام حسین کی خاص شان کہ آقا علیہ السلام، یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کل سبب و نسب منقطع یوم القیامہ ما خلا سبب و نسب. فرمایا ہر حسب و نسب قیامت کے دن منقطع ہو جائے گا، قیامت کے دن منقطع ہو جائے گا، کٹ جائے گا. کسی کا بھی حسب و نسب برقرار نہیں رہے گا سوائے میرے حسب و نسب، سوائے میرے حسب و نسب کے. پھر آگے فرمایا کل والد ابین فإن أصبتهم بأبيه ما خلا ولد فاطمہ. فرمایا ہر جو اولاد ہے اس کا نسب اس کے باپ سے چلتا ہے، وہ اپنے باپ کی طرف منسوب ہوتا ہے سوائے فاطمہ کی اولاد کے، سوائے فاطمہ کی اولاد کے. فإني أنا أبوهم وأصبتهم، سنو میں ہی ان کا باپ ہوں اور میں ہی ان کا نسب ہوں. سبحان اللہ. ان کا نسب یہ نہ سمجھنا کہ فاطمہ اور علی کے ساتھ ہے، نہ. فرمایا کہ ان کے نسب کو یہ خصوصیت حاصل ہے اور یہ ان کے نسب کو فضیلت حاصل ہے کہ ان کا نسب فاطمہ اور علی کا نہیں سمجھا جائے گا بلکہ میری ذات کے ساتھ منسوب ہو، میری ذات کے ساتھ ان کا نسب سمجھا جائے گا.
ان کا نسل بھی میں ہوں، ان کا باپ بھی میں ہوں۔ اور پھر یہ حدیث مبارک امام احمد بن حنبل نے فضائل صحابہ میں روایت کی ہے، اور امام عبد الرزاق نے المصنف میں، اور امام بہقی نے السنن الکبریٰ میں اس حدیث کو روایت کیا۔ میں آپ کو صرف آج جو گفتگو کا مرکز ہے، اور شاید اگلے جمعہ بھی ہوگا، 40 فضائل مبارکہ سیدنا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے 40 فضائل مبارکات کے گوش گزار انشاءاللہ کروں گا اللہ کی توفیق سے، تاکہ ہم میں سے ہر بندے کو پتا چلے کہ امام حسن کا چرچا کیوں ہے اور امام حسین کا چرچا کیوں ہے، رسول کس قدر ان سے محبت فرماتے، ان کی شانیں، ان کے فضائل و مناقب ذکر کرتے۔ اب سنیے ان کے نسب کی شان سنیے، پھر اس کے بعد بات ختم کر دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، کیا فرمایا؟ اے لوگو، الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدا۔ اب لوگوں میں سارے شامل ہیں، ساری دنیا کے لوگ شامل ہیں، لوگوں غور سے سن لو، جان لو، کیا میں تمہیں بتا نہ دوں کہ لوگوں میں سے نانا اور نانی کے لحاظ سے کون بہتر ہے؟ الا اخبرکم بخیر الناس اما و اما، کیا میں تمہیں خبر نہ دے دوں سارے لوگوں میں سے پھوپھی اور چچا کے لحاظ سے کون بہتر ہے؟ الا اخبرکم بخیر الناس حالا و حالا، کیا میں تمہیں خبر نہ دے دوں کہ سارے لوگوں میں سے ماموں اور حالا کے لحاظ سے کون بہتر ہے؟ الا اخبرکم بخیر الناس ابا و اما، کیا میں تمہیں بتا نہ دوں کہ سارے لوگوں میں سے ماں اور باپ کے لحاظ سے کون بہتر ہے؟ کون بہتر ہے؟ پھر حضور نے خود ہی ارشاد فرمایا ہم الحسن والحسین، سبحان اللہ، بولے نا ذرا، ہم الحسن والحسین، سبحان اللہ، وہ حسن اور حسین ہے۔ جی ہے جی، کون ہے؟ حسن اور بولے ذرا حسن اور حسین، بولے نا حسن اور حسین، حسن اور حسین، حسن اور حسین، حسن اور حسین، وہ حسن اور حسین ہے۔ آگے فرمایا جدہما رسول اللہ وجدتہما خدیجہ بنت خویلد، ان کے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی نانی خدیجہ بنت خویلد ہیں۔ ان کے نانا رسول اللہ ہیں اور ان کی نانی خدیجہ بنت خویلد ہیں، اور ان کی ماں فاطمہ بنت رسول اللہ ہے، اور ان کے بابا جان علی بن ابی طالب ہیں، ان کے چچا جعفر بن ابی طالب ہیں، ان کی پھوپھی ام ہانی بنت ابی طالب ہے، ان کے ماموں قاسم بن رسول اللہ ہے، ان کی خالائے زینب رقیہ ام کلثوم ہے، زینب رقیہ ام کلثوم ہے۔ آگے فرمایا جدہما فی الجنہ وابوہما فی الجنہ وامہما فی الجنہ وعمہما فی الجنہ وعمتہما فی الجنہ وخالاتہما فی الجنہ وہما فی الجنہ۔ سنو، ان کے نانا جنتی ہے، ان کا باپ جنتی ہے، ان کی ماں جنتی ہے، ان کا چچا جنتی ہے، ان کی پھوپھی جنتی ہے، ان کی خالائے جنتی ہے، اور یہ دونوں خود بھی جنتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں اور المعجم الاوسط میں اس حدیث کو روایت کیا۔ اپنے ایمان احادیث مبارکہ کو پڑھ کے پختہ کیا کریں، مضبوط کیا کریں، اہل بیت اطہار کے ساتھ نسبت رکھا کریں۔ یاد رکھیں، جو کوئی بھی عالم دین ہے، جس کا جو مسلک بھی ہے، اگر وہ اہل بیت اطہار پر تانا زنی کرتا ہے، تنقید کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، وہ ذات مصطفیٰ پر تنقید کرتا ہے، وہ ذات رسول کی بے ادبی کرتا ہے، ذات رسول سے بے حیائی کرتا ہے، اور جو ذات رسول سے بے حیائی تنقید کرتا ہے وہ دراصل خدا کی ذات پر کرتا ہے، وہ خدا کی ذات کو۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیے، جو صحابہ کرام کی بے ادبی بے حیائی تنقید کرتا ہے وہ بھی حضور کی ذات پر تنقید کرتا ہے، حضور کی ذات سے بے ادبی کرتا ہے، اور دراصل وہ بھی اللہ کی ذات سے بے ادبی اور تنقید کرتا ہے۔ ان دونوں کو جوڑ کے رکھنا ہے، ان دونوں کو جوڑ کے رکھنا ہے، محبت کرنی ہے، ادب کرنا ہے، تہذیب کرنی ہے۔
اسی میں ہمارے ایمان کا بھلا ہے، اسی میں آخرت کا بھلا ہے، اسی میں دنیا کا بھلا ہے۔ اگر اس میں بے ادبی، بے حیائی، تنقید آ گئی، کسی کا بھی پیچھے چلے اور کوئی جتنا مرضی اپنے آپ کو قرآن کا عالم کہے، حدیث کا عالم کہے، سنت کا عالم کہے، اگر اس نے تنقید کر لی تو اس کی سنگت چھوڑ دے، اس کی سنگت چھوڑ دے۔ وہ سنگت اچھی نہیں ہے، وہ سنگت اچھی نہیں ہے، وہ سنگت اچھی نہیں ہے، وہ رفاقت اچھی نہیں ہے۔ رفاقت اور سنگت وہی اچھی ہے جہاں اہل بیت اطہار کی محبت، عظمت کا درس ملتا ہے اور صحابہ کرام کے ادب و تہذیب کا درس ملتا ہے۔ وہی سنگت اچھی ہے، وہی رفاقت اچھی ہے، وہ دنیا میں بھی کام آنے والی ہے، آخرت میں بھی کام آنے والی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارا اسی پر ہمیں استقامت عطا فرمائے، ہمارا جینا بننا اسی پر بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔